اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو یہ واقعہ کا پیغام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ سچا مجاہد وہ ہے جو فساد نہیں پھیلائے، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ پیارے دوستو اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام صرف جنگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانیت کی وجہ سے بھی زندہ ہے۔ پیارے دوستو آئے آپ سے اس واقعے کا پورا واقعہ آپ سے بیان کرتے ہیں، کے ساتھ جڑے رہیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کر دیا کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کی نوازش اور آپ کی مہربانی اور شکریہ۔ پیارے دوستو یہ اس دور کی بات ہے جب صلیبی افواج شام اور فلسطین کے علاقوں میں تباہی مچا رہی تھی۔ مسلمان بکھرے ہوئے تھے، امت زخمیوں سے چور تھی، اور اپنے وقت میں اللہ نے ایک مرد مجاہد کو اٹھایا۔ پیارے دوستو اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ رات غیر معمولی تھی، آسمان پر ستارے دمک رہے تھے، ہوا میں جنگ کی بوسی ہوئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ دشمن کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ پیارے دوستو راستہ ایک گھنے جنگل سے گزرتا تھا، درختوں کی شاخیں ایک ساتھ دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو خاموشی ایسی کہ گھوڑوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اچانک چند سپاہیوں نے محسوس کیا کہ ایک جنگل کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ مشالیں بلند کی گئیں تو دیکھا کہ ہرن، خرگوش اور دیگر جنگلی جانور خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سپہ سالاروں میں کھلبیلی مچ گئی۔ ایک کمانڈر آگے بڑھا اور بولا، اے سلطان اعظم، اگر آپ اجازت ہو تو ہم درخت کاٹ کر راستہ صاف کر لیں تاکہ فوج تیزی سے گزر سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا روکا۔ چہرے پر سختی نہیں بلکہ گہرا سکون تھا۔ پیارے دوستو انہوں نے تلوار کو میدان میں رکھا اور نہایت ہی پرسکون اور وقار کے ساتھ آواز میں فرمایا، یہ درخت، یہ جنگل اور یہ جانور صرف اللہ کی امانت ہے۔ ہم یہاں فتح کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں۔ فوج ساکت رہ گئی۔ پھر سلطان نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم انسانوں کے ظلم ہونے کا بدلہ بے زبان مخلوق سے لیں؟ یہ سن کر کئی سپہ سالاروں کی آنکھوں میں نمی چھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوج کا راستہ بدل دیا جائے۔ اگر ہمیں چند میل زیادہ چلنا پڑے تو یہ قیمت اللہ کو پسند ہے۔ کسی جانور کو، کسی درخت کو بلا ضرورت نقصان نہ پہنچائے۔ پیارے دوستو یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے دیکھا کہ ایک فتح، ایک جرنیل اور ایک عظیم قائد اپنی طاقت کا اظہار رحم کے ذریعے کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور منظر پیش آیا کہ جنگل کے کنارے ایک زخمی ہرن کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ گھٹنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود گھوڑے سے اترے اور سپاہیوں کو پیچھے ہٹایا اور اپنے ہاتھ سے اس جانور کو آزاد کیا۔ پھر فرمایا کہ جس دل میں رحم نہیں، اس دل میں اللہ کی مدد نہیں اترتی۔ یہی وہ سلطان تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے پہاڑ بن جاتے تھے، لیکن اللہ کی مخلوق کے سامنے خاتم بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیارے دوستو چند دن بعد وہی فوج جنگ کے میدان میں اتری اور اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے زیادہ ان کا کردار دشمن کے دلوں کو اتارتا ہے۔ پیارے دوستو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل امتحان رحم میں ہوتا ہے۔ سچا مجاہد وہ ہے
جو فساد نہیں پھیلاتا، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اللہ اس کے نام کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام صرف جنگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانیت کی وجہ سے بھی زندہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ پیارے دوستو، یہ جتنا بھی کام اور ویڈیو، یہ اسلامی واقعات، یہ صرف آپ کے لیے ہیں، آپ کی محبت کے لیے ہیں۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔